السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری آواز سننے والوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، رمضان کی مبارک مہینے تو ہم پا لیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رجب مہینے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغ لنا رمضان۔ اے اللہ ہم کو رمضان پہنچا دو، کیونکہ کہیں برکتوں سے، رحمتوں سے، کہیں نعمتوں سے نوازا گیا یہ جو بہتر مہینہ آئندہ سال ملنے کی کچھ امید نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال یہ جو مہینہ آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں اور میرے اسلامی بہنوں، آپ یہ جو مہینے کو الحمدللہ بہتر حالات میں ہی پائے، کیونکہ ہر سال جو ہے قرآن شریف تلاوت کرنے کے لیے اور ذکر اذکار دعا کرنے کے لیے دنیا کی جھنجھٹ، دنیا کی زندگی کی معاملہ پیش آتا ہے، تب ہم اس کو رکاوٹ سمجھ کر اپنے عبادتوں میں کمی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عبادت کے لیے بہترین ایک موقع دیا ہے۔ کیسا موقع دیا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ ایک خوف طاری کر کے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور تمہیں ہم آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے۔ ابھی یہ دونوں چیز ابھی یہ مہینے میں آ چکا ہے۔ ایک جو ہے خوف، کرونا جیسے بیماری کی خوف سے لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لوگ بہت ٹینشن میں ہیں۔ اسی طرح یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویاپار بند، اسی طرح جو مزدوری کرتے ہیں ان کی کمائی بھی بند۔ اس وقت بھوک جو ہے ہمارے سامنے آ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا، خوف کے بعد فرمایا جوع، کیونکہ سب سے پہلے خوف طاری ہوتا ہے، خوف کے بعد جو طاری ہوتا ہے۔ ورنہ جو پہلے کہتا تھا، اللہ تعالیٰ جو بعد میں اس لیے کہا، خوف آنے کے بعد لوگ بند ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بند جنگ کی وجہ سے بھی بند ہوتا ہے، تب بھی ریشن دکان پورا بند ہے، تب بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ دونوں بھی حال مومنوں کے لیے رحمت ہے، کفار کے لیے عذاب ہے۔ مومنین کے لیے رحمت کیسا ہے؟ مومن جو یہ مہینے میں یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مومن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مومن اس وقت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگ کر اور دعا استغفار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، عبادتوں کو کثرت کے ساتھ کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے قریب ہونا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہے۔ ورنہ روز محشر میں اللہ کی دربار اس وقت سورج سر کے اوپر طلوع کیا جائے گا، تانبے کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، حال تو بہت بے حال ہوگا
کسی کا بھی مجال نہیں چلے گا۔ اس وقت انسان ادھر سے ادھر بھاگتے رہیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، امی سے، ماں، اسی طرح اپنی دوست سے، اپنی ابا سے، اپنی خاص بیوی سے بھی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ جو دن اللہ کی طرف سے ایک سوال ہوگا، تم کو عبادت کے لیے رکاوٹ، کبھی بزنس بنتا تھا، کبھی اور کچھ بنتا تھا، لاک ڈاؤن کر کے میں تم کو گھر میں بند کر کے رکھا، میرے قریب ہونے کے لیے یہ کیا، لیکن تم پھر بھی قریب کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں قرآن کی تلاوت نہیں کیے؟ کیوں ذکر و اذکار نہیں کیے؟ کیوں نماز قضا کیے؟ دیکھیے، یہ لوڈا کھیلنے کی ٹائم نہیں ہے، کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، مستی کرنے کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کی ٹائم ہے، گناہوں سے بازو رہنے کا ٹائم ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ ایک ٹارگٹ بنا کر جائیے۔ انشاءاللہ یہ رمضان کی مہینے میں ہمارے دلوں کو صفائی کرنا ہے۔ جب دل صفائی نہیں ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی دل میں کینہ، کپٹ، حسد، تکبر بڑھتے بڑھتے دل جو یہ پتھر کے جیسے ہو جاتا ہے۔ اگر پتھر کے جیسے ہو گیا تو پھر یہ پتھر جیسے دل کیا سنے گا، کیا عبادتوں کی لذت پائے گا؟ اس لیے ہمارے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہم کو کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرما رہے تھے، جب دل کو زنگ پکڑتا ہے تو دل کو صفائی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اسی طرح موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ابھی قرآن شریف کی نزول کا جو وقت رمضان مبارک ہے، الحمدللہ وہ مہینے میں اگر قرآن شریف نہیں تلاوت کیے تو پھر کب کرے گا؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ قرآن شریف جس کو پڑھنے کو آتا ہے اپنی زبان کو ہلا کر کم سے کم 3 قرآن ختم کرنا ہے مہینے میں۔ روزانہ کم سے کم 3 پارہ یا 4 پارہ پڑھ لیجئے۔ جیسے کہ ظہر نماز پڑھے 1 پارہ پڑھیے، اسی طرح عصر نماز کے پہلے 1 پارہ پڑھیے، اسی طرح مغرب کے بعد 1 پارہ پڑھیے، فجر کے پہلے 1 پارہ پڑھیے۔ اسی طرح آپ ٹائم سیٹ کر کے ایک شیڈیول بنا کر آپ لوگ جو یہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ ایک ہے کم سے کم یہ مہینہ جو ملا ہے ہمارے آقا کے صدقے میں ملا ہے، جو کچھ بھی ہو لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہے پیارے آقا کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے یہ مہینے میں انشاءاللہ سب لوگ نیت کر لیجئے 1 لاکھ درود شریف پڑھنا ہے۔ کم سے کم کیا لگتا ہے؟ 1000 درود شریف پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ روزانہ اگر 3000 یا 4000 درود شریف پڑھیے انشاءاللہ 1 لاکھ درود شریف آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس کو ٹائم فکسر کرنا ہے، کب کرنا ہے، کون سی وقت میں کرنا ہے، ہم ٹائم فکسر کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے، یہ مہینہ رحمتوں کی مہینہ ہے۔ یہ پہلی جو 10 دن جو ہے وہ مہینے میں ہم زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ مہینے کی 10 دن کا ذکر ہے، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین، یہ اللہ مجھ پر رحم فرما، تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہ ذکر روزانہ 100 مرتبہ آپ ایسا ٹائم رکھیے، عصر کے بعد اس وقت ذکر و اذکار کے لیے رکھیے، اس وقت اللہم ارحمنی یا ارحم الراحمین 100 مرتبہ مطلب سمجھ کر پڑھیے۔
اللہ تعالیٰ چما چم اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بادل چما چم برسے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح دوسری مہینوں میں جو ہے ہم جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے سوال کرنا ہے۔ مغفرت کی 10 ہے، یہ دعا ایسا کرنا چاہیے، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، اللہم اغفر لی ذنوبی، یا اللہ میری سب گناہوں کو تو معاف کر دے مولا، فاغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی یا رب العالمین، یہ عالمین کی پروردگار۔ الحمدللہ یہ دعا جو ہے انشاءاللہ دوسری 10 میں کم سے کم 100 مرتبہ دل لگا کر آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے پورے گناہ معاف ہو کر آپ ایک صحیح کامل انسان بنیں گے۔ دل پتھر جیسے جو دل جو یہ نرم ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری جو 10 ہے ہم کو جہنم سے آزادی کرنے کا 10 ہے انشاءاللہ۔ وہ جو اس وقت جو ہے ہم وہ ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہم اعتقنی من النار، اللہم اعتقنی نہیں پڑھنا، اللہم اعتقنی من النار، یہ اللہ مجھے جہنم سے آزادی کر، اللہم اعتقنی من النار وادخلنی الجنت یا رب العالمین، مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اگر یہ دعا اگر نہیں کرے، خدا نخواستہ ہمارے ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا تو وہاں کا آگ ہم کیسا برداشت کریں گے؟ دنیا کی آگ، وہاں کی آگ سے 17واں جز ہے، پھر بھی یہاں کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہاں کی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں کی آگ سے چھٹکارا کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو یہ مہینہ ختم ہوتے ہی ہمارے نام اگر جہنم میں درج ہے تو وہاں سے نکل کر اللہ رب العزت اس بات نفی دونوں بھی کرنے پر قادر ہے۔ یہ گنہگار پر اگر جہنم اللہ تعالیٰ اگر لکھا تو انشاءاللہ ہماری آنکھوں کی آنسو جو ہے جہنم کی آگوں کو بجھا کر جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کثرت کے ساتھ یہ جو ذکر، یہ دعا، وہ بھی مغرب کے پہلے 100 مرتبہ پڑھیے، دیکھیے رنگ بدل جائے گا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے تم رمضان کی مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت کے ساتھ کیا کرو، ایک جو یہ کلمہ، اور ایک جو یہ استغفار، نمبر 3 جنت کی سوال، نمبر 4واں جہنم کی پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزوں کو جمع کر کے ایک دعا ہے انشاءاللہ، یہ دعا پڑھ لیجئے، میں پڑھتا ہوں سن کر آپ یاد کر لیجئے انشاءاللہ۔ یہ دعا بہت بہتر دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے تم 4 چیزوں کو زیادہ کثرت کے ساتھ کیا کرو، وہ دعا جمع کر کے میں وہ دعا پڑھتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک وہ ہے، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واستغفر اللہ، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، واسألک الجنت واعوذ بک من النار، جنت کی سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ مغرب کے پہلے کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اگر پڑھے اس وقت مغرب کے افطار کے وقت
آپ صرف افطار کی سلسلے میں ہی رہنا نہیں، افطار کے سلسلے کے لیے ایک گلاس پانی کافی ہے، 3-4 کھجور کافی ہے، وہی رکھیے، وہی رکھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر کے اس وقت آپ ایسے لوگوں کو بھی یاد کیجئے جو لوگ بھوکے بھوکے مر رہے ہیں، جو لوگ بھوکے بھوکے مر رہے ہیں۔ ہم تو طرح طرح کے کھانے کے پیچھے پڑے ہیں، کھانے کے پیچھے ہم تڑپ رہے ہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہونا۔ ہم اس وقت پورے امت کے لیے دعا کرنا، ساتھ میں ایک گلاس پانی، 3 کھجور اور ایک گلاس پانی پی کر مغرب کی نماز ادا کرنا۔ مغرب نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ تھوڑا کچھ قرآن کی تلاوت کر کے اس کے بعد جو کہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ تھوڑا کچھ برداشت کرنا ہے، ہمارے بدن کو ہم کنٹرول کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ میں آئندہ بولتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں اللہ تعالیٰ ہم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے توفیق رفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔